اپنے گناہوں سے توبہ کر لینے کے تھوڑے دنوں کے بعد سردانی سینا کے شہر میں فاشزم یعنی حکومت کے خلاف ایک آمرانہ تحریک میں پکڑا گیا اور اسے قید خانہ میں ڈال دیا گیا اور مشہور ہو گیا کہ اسے سزائے موت ہوئی ہے، جس پر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ یہ خبر جب فادر ریمنڈ کو پہنچی تو وہ آزردہ خاطر کیتھرین کے پاس گئے اور اس سے کہا، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ سردانی جب تک شیطان کا خادم تھا تو اس کی زندگی کی گاڑی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر اب جب کہ اس نے توبہ کر کے خداوند کو اپنا لیا ہے تو زمین و آسمان دونوں اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اے ماں، ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ نازک پودا اس بڑے طوفان کی زد میں آ کر دب نہ جائے اور نا امیدی میں ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے اس کے لیے خداوند سے دعا کرو کہ جس طرح تم نے اپنے دعاؤں سے اسے شیطان کے چنگل سے آزاد کروایا تھا۔ کیتھرین نے فادر معصوف کو جواب دیا، آپ کیوں اس کے لیے پریشان اور اداس ہوتے ہیں جب کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ خداوند رحیم اور قادر مطلق ہے، جس نے اسے دوزخ کی ابدی سزا سے آزادی بخشی، وہ اسے اس عارضی قید سے بھی باہر نکالے گا۔ اور اسی طرح ہوا جس طرح کیتھرین نے کہا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد سردانی کچھ جرمانہ ادا کر کے قید خانے سے رہا ہو گیا۔ کیتھرین بہت خوش تھی۔ وہ کہتی تھی کہ خداوند نے اسے اس زہر سے پاک کیا ہے جو اسے آہستہ آہستہ موت کی طرف لے جا رہا تھا۔ سردانی کیتھرین کی ہر روز زیادہ سے زیادہ عزت کرنے لگا اور بطور شکرانہ سینا میں 2000 سال پرانا ایک خوبصورت قلعہ اسے تحفہ کے طور پر دیا تاکہ وہ وہاں راہبات کے لیے ایک موناسٹری تعمیر کروائے۔ پاپا اعظم گریگوری 11ویں کی اجازت سے اس محل کو موناسٹری میں تبدیل کر کے اس کا نام سانتا ماریا دی آنجلی یعنی فرشتوں کی مقدسہ مریم رکھا گیا اور اس کی نگرانی کی ذمہ داری فادر جوانی کو سونپی گئی، جو سردانی کی جگری دوست فادر ولیم کی جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ سردانی جب تک زندہ رہا باقاعدہ سے اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کرتا رہا اور اپنی زندگی سدھارنے اور خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے پڑھائی کرتا رہا۔ کیتھرین اپنی دعاؤں کی بدولت لاتعداد بدکاروں کو دوزخ کے منہ سے کھینچ کر باہر لائی، لاکھوں ضدی اور خود سر لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا، بے شمار دنیاوی محبت کے دیوتاؤں کے دل میں خدا کی محبت کے دیپ جلائے، ان گنت آزمائشوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو شیطان کے چنگل سے آزاد کروایا، بہت سے بھٹکے ہوئوں کو سچائی کی راہ دکھائی، بیش بہا لوگ جو دلدل میں پھنسے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے انہیں آزادی دلائی، ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد کر اس زمینی سفر کے اختتام تک سچائی کی راہ پر چلتے رہنے کے لیے ان کا ساتھ دیا۔ اس کی نیک زندگی کے نمونے، دعاؤں اور معجزات کی وجہ سے گروہ کے گروہ مرد و زن، بچے، بوڑھے اور جوان سینا کے ارد گرد کے شہروں اور پہاڑوں سے آتے تاکہ کیتھرین کو دیکھ سکیں اور اسے سن سکیں۔ اسے سن کر اپنے دل میں پشیمان ہوتے، تائب ہو کر اپنے گناہوں پر روتے اور اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کرنے کے لیے بھاگتے۔ وہ اس قدر کرب اور دکھ میں اعتراف کرتے کہ ان کے دلوں میں آسمانی فضائل کی بکثرت بارش برستی۔ ان لوگوں کی بدولت کیتھرین محسوس کرتی کہ جیسے اس نے کوئی مال غنیمت یا قارون کا خزانہ پا لیا ہے۔ وہ ہمیشہ خداوند میں خوش رہتی اور اپنے روحانی بیٹے اور بیٹیوں کی حفاظت کرتی تھی۔